بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی پیاری سی کرامات کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ساری لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامات میں آپ سرکار آپ کو نہ ماننے والے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو وہ شخص حقیقت میں مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اس کرامات کو ہم جانتے ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جب بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف آپ سے جلنے والے اور آپ کو نہ ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ جو آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانا کرتے تھے، یہ ہر وقت آپ کو پریشان کرنے کا نیا نیا طریقہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ لوگ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جس سے معاذ اللہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں اور آپ کی بے عزتی ہو جائے اور آپ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں، جس سے وہ لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے آپ سے دور ہو جائیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ کہاں معلوم تھا کہ جس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں وہ تو محبوب سبحانی ہے، اور ایک ہی بار میں ان سب کو نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے آزمایا، لیکن اس میں الٹا ان کا ہی نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک ہجوم جو کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھا کرتے تھے، آپ کے سامنے آئے۔ ان لوگوں نے اپنے ہی ایک ساتھی کو سکھا پڑھا دیا اور اسے جنازے پر لٹا کر ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے، تب ہمارے اشارے سے تم اٹھ جانا تاکہ ہم سرکار کو لوگوں کے سامنے رسوا کر سکیں۔ پھر وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا، زندے کی نماز پڑھاؤں یا مردے کی؟ ان لوگوں نے کہا، بھلا زندہ انسان کی بھی کبھی نماز جنازہ ہوتی ہے، آپ مردے کی پڑھائیے۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مردے کی ہی پڑھاؤں گا۔ پھر آپ سرکار نے اس شخص کے جنازے کی نماز پڑھائی اور وہاں سے سلام پھیر کر ہٹ گئے۔ جیسے ہی آپ سرکار نے زندہ شخص کے جنازے کی نماز پڑھائی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ آپ سرکار نے تو زندہ شخص کے جنازے کی نماز پڑھا دی ہے، اور اب انہیں موقع مل گیا تھا کہ وہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لوگوں کے سامنے مذاق بنا سکیں۔ وہ لوگ فوراً سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بزرگ بنتے ہیں، خود کو اللہ کا بڑا کامل ولی بتاتے ہیں، اور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ شخص زندہ ہے اور آپ نے زندہ شخص کی جنازے کی نماز پڑھا دی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو مردہ سمجھ کر اس کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے، آپ لوگ کپڑا ہٹا کر دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں مردہ شخص کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ وہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے کہ یہ شخص اب تک اٹھا کیوں نہیں۔ ان لوگوں کو لگا کہ یہ شخص ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں نے جنازے سے کپڑا ہٹایا تو سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر سب کے سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس زندہ انسان کو انہوں نے لٹا کر لایا تھا وہ حقیقت میں مر چکا ہے، یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ میں مردہ شخص کی ہی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ تو دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ اللہ کے ولیوں کی شان ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ شخص کی جنازے کی نماز پڑھا دیں تو وہ شخص بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ولی اللہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے پیارے محبوب کے صدقہ طفیل تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔